السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عظمت جامعہ آفیشیل۔ آج ہفتہ ہے 31 جنوری 2026، جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب۔ ایران کی صورتحال ایک بار پھر سے انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے، بالخصوص ٹرمپ کی تازہ دھمکی کے بعد 10 امریکی جہاز ابراہیم لنکن کے علاوہ اس خطے میں ایران کے آس پاس پہنچ چکے۔ 40 سے 50 ہزار امریکی جو ٹروپس ہیں وہ 19 مختلف مقامات جو ایران کے آس پاس مختلف مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں تعینات ہیں۔ ایران کے خلاف جو امریکی کارروائیاں ہیں اس میں تیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ یورپی یونین نے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا، بلیک لسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے جو یورپی یونین نے کیا ہے۔ اس بیچ میں ایک جہاز اڑتا ہے کل کی تاریخ میں، اور اس جہاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ایرانی صدر کا جہاز ہے، اور وہ اچانک ملک سے نکل جاتے ہیں اور منزل ان کی ہوتی ہے ترکی۔ سراسیمگی پھیل جاتی ہے کہ یہ جہاز کس کو لے کے جا رہا ہے، کیوں لے کے جا رہا ہے، ایرانی صدر کہاں جا رہے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایرانین جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ پہنچے تھے استنبول۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، ترکی اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل کیوں ہو چکا، اور سعودی جو فارن منسٹر ہیں وہ امریکہ پہنچے ہوئے تھے پیرالل۔ یہاں خطے کی صورتحال بدستور کشیدہ ہوتے کئی ممالک نے یہ سوچ رکھی ہے کہ اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ بند کرنی ہے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے جب ایئر سپیس بند کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ایران نے دو بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، ان کی تفصیلات اور تیاری جو ایران کر رہا ہے وہ آج کا موضوع ہے میرا ساتھ۔ آج ہی میں نے دیکھا کہ بی بی سی نے ایک بڑا تفصیلی مضمون چھاپا ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں 7 ممکنہ جو فال آؤٹس ہوں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں ود ان ایران۔ وہ بڑی دلچسپ تحریر ہے، اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے سب سے تازہ بات مجھ سے سن لیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے اور ایران نے کیا جواب ابھی تک دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم پچھلے چند وی لاگز کے دوران صرف آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ جو ابراہیم لنکن جو نیوکلیئر ری ایکٹر سے چلتا ہے، جس پہ 6000 ان کا عملہ ہوتا ہے، اس میں درجنوں فائٹر جیٹس بھی ہوتے ہیں F-35C کے علاوہ ہیلی کاپٹرز بھی ہوتے ہیں وغیرہ، میزائل شکن جو سامان ہے وہ بھی نصب ہے، تو وہ خلیج فارس میں آ چکا ہے۔ یہ تو بات درست ہے، ایران نے اسے ہٹ کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن یہ خبر اب پرانی ہو چکی۔ ہوا یہ ہے کہ ٹریکنگ سائٹ ہے میرین ٹریفک جو ٹریک کرتی ہے، اس میں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے اور مختلف نیوز آؤٹلیٹس نے اسے رپورٹ کیا کہ گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرس یو ایس ڈیلبرٹ ڈی بلیک، یہ بدھ کو 29 فروری کو خلیج فارس کی طرف نہر سویز سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا گیا ہے۔ ایک اور بڑا بحری بیڑا، جنگی بیڑا جس کا نام میں نے پڑھا، یہ خلیج فارس کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ ٹریکنگ سائٹ نے اسے رپورٹ کیا۔ طیاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والا ایک ماہر ہے جس کا نام ہے اسٹیفن واٹکنس۔ اس نے بتایا کہ ریڈار 24 جیسی جو ویب سائٹ ہے اس پر مشرق وسطیٰ کے اندر اور آس پاس جو مختلف امریکی بیسز ہیں وہاں جنگی طیاروں کی موومنٹ رپورٹ ہوئی ہے بڑے پیمانے پر۔ یہ دوسری اس کی نشانی ہے۔ تیسرا اس نے بتایا کہ امریکی فضائیہ کا ایک طیارہ ہے E-11A، یہ سعودی عرب کے ایک بیس کی طرف روانہ ہوا ہے۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ طیاروں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، ایئر ٹو ایئر سرویلنس کرتا ہے۔ قطر میں بھی ایک ایسے ہی طیارے کی موجودگی کی اطلاع دی اس ویب سائٹ نے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف سمندری حدود میں پارکنگ کر رہا ہے امریکہ، بلکہ ایئر بیسز کے اوپر بھی جو اہم ترین اس کے طیارے ہیں وہ ایکشن میں آ چکے ہوئے ہیں۔ اب ایران نے کیا کیا؟ ایران نے 1000 سے زائد جنگی ڈرونز جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں، اور ڈرونز کے جو غول ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ ایرانین سرزمین یا ایرانین جو سمندری حدود اس میں جو امریکی شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، غول کے غول وہاں بھیجے جائیں گے اور میزائل پہ میزائل لانچ کیا جائے گا۔ یہ ان کی پرانی ٹیکنیک ہے، اس دفعہ وہ تیاری کو پکڑ کے آئے ہیں، ان کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے اگر امریکہ نے پنگا کیا تو۔ اس کے پیرلل جو مذاکرات کی کہانی میں بعد میں ذرا سناتا ہوں۔ ایران نے ایک بڑا اہم حربہ بھی آپٹ کیا ہے، بہت اہم فیصلہ ایران نے کیا ہے۔ وہ یہ کیا کہ اس پورے خطے میں سب سے اہم جگہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز۔ وہ وہی مقام جو 33 کلومیٹر چوڑی پٹی ہے جو کہ ایران کے پاس شمالی عمان اور جنوبی UAE کے بیچ پڑتی ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں، میں کوشش کروں گا کہ ہمارا ایڈیٹر آپ کو دکھا سکے، ایک بڑی باریک سی پٹی ہے یہ، یعنی جو خلیج فارس ہے اور خلیج عمان اور پھر آگے بحیرہ عرب اس کو رستہ یہ دیتی ہے، گلف آف پرشیا سے گلف آف عمان، اور پھر آگے نکل آتا ہے جو عربین سی ہے۔ تو اس کے بیچ میں جو پٹی ہے اسے آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں ایران اس آبنائے ہرمز کو ہمیشہ ایک
چوک پوائنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، یہاں سے دنیا کا تیل یہاں سے گزرتا ہے، نکل کے یہاں سے گزرتا ہے باہر ایشیا میں پوری دنیا میں جاتا ہے۔ 33 کلومیٹر کی پٹی بڑی نیرو بھی ہو جاتی ہے۔ ایران نے یہاں جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے، یہ انتہائی اسٹریٹجک حامل کا فیصلہ ہے اور یہ اعلان ہے کہ ایران تیار ہے، جو بھی حالات ان کے اندرون خانہ ہوں، اس کا مطلب ہے وہ سرنڈر نہیں کرے، وہ تگڑے ہو گئے، اور سب سے اہم جو جگہ تھی وہاں انہوں نے یہ اعلان کر دیا، اور یہ 1 فروری سے مشقوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نوٹم بھی انہوں نے ایشو کر دیے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ پوری دنیا کا جو 20 سے 25% تیل ہے نا، وہ یہاں سے گزرتا ہے، اور ایشیا کا اگر آپ سوچیں 85% ایشیا کا تیل اس پٹی سے گزر کے تو پھر ایشیا کے جو سمندر ہیں اور دنیا بھر کے جو علاقے ہیں ان کی جانب جاتا ہے، تو اس کی اہمیت اس لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے یہ ایسوسیٹڈ پریس نے یہ خبر جمعرات کو ریلیز کی تھی ایران کے حوالے سے۔ ایرانین حکام اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارا یہ حق ہے۔ تو یہ تو ہے ان کا پہلا جو پلان آف ایکشن ہے جو انہوں نے امریکی ان تیاریوں کے خلاف کیا۔ ٹرمپ کی کیا میں نے بات کرنی ہے؟ ٹرمپ کو میں نے کل دیکھا اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دباؤ ڈال رہا ہے، ای یو کے اوپر بھی ڈالا، بھارت کے اوپر بھی ڈالا، وینزویلا کے ساتھ جو کیا آپ کے سامنے ہے۔ تو ابھی وہ اوول آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا سیکرٹری داخلہ ہے ڈگ برگمین، تو اس کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے اسے کابینہ میں کیوں لیا ہے، اپنی اس میں سرکل میں کیوں ڈالا ہے، اسے اپنے حکومت کا حصہ کیوں بنایا ہے؟ تو صحافیوں کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا، کہنے لگا اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے اس لیے میں نے اس کو اپنی کیبنٹ میں رکھا ہوا۔ I was talking about her, not him. They explained it. I said, I'm going to hire him. تو یہ حال ہے جناب ٹرمپ سرکار کا، من مرضی کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، دنیا کو اپنی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں، لیکن ایران کو جو ہے نا مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نیوکلیئر ختم، ٹوٹل پیک اپ، پھر ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں، زبردستی اور بلیک میل کر کے آپ ہم سے مذاکرات نہیں کر سکتے، کرنے کو ہم تیار ہیں۔ اس بیچ میں جو ممالک پڑے وہ کہانی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آگے جا کے، لیکن یہ فی الحال جو کشیدہ صورتحال ہے، آپ نے ہرمز کی اور اس کے آس پاس میں نے بتایا 10 جہاز، یہ اس بات کا اعلان ہے، اس بات کا اندیا کرتے ہیں کہ سم تھنگ از ریئلی رانگ ناؤ۔ جو پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں، وہ خطرہ ٹلا نہیں، بددستور یہاں صورتحال کشیدہ ہے۔ وہ 7 آپشنز کے ہیں، وہ بھی میں پہلے آپ سے بیان کر دوں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ یورپی یونین نے ایران کی جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس ہیں، جو پاسداران انقلاب، جو انہیں صفا بل کی جو ان کی سب سے بڑی فورسز ہیں، انقلاب کے بعد 1979 میں یہ سب سے مرکزی اہمیت اختیار کر گئیں، وہاں پہ اور بھی فورسز موجود ہیں لیکن ان کی اہمیت کچھ اور طرح کی ہے، ان کو انہوں نے بلیک لسٹ قرار دی ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے نوئنگلی کہ یہ تو ان کی سرکاری طور پر سب سے اہم فورسز ہیں، ان کو اگر بلیک لسٹ آپ نے قرار دے دیا تو بڑا لیتھل یہ ایک ڈیسیژن ہے۔ جواب میں انہوں نے، ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ جو یورپی کنٹریز ہیں ان کے اوپر بھی ہم پابندیاں یا ان کے بارے میں بھی ایسے فیصلے کریں گے۔ ایران نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے، ان کے جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں ان کا یہ بیان تھا کہ ہم بھی پھر آپ کے بارے میں کچھ ایسے ہی فیصلے کریں گے۔ یہی نہیں، جو امریکہ میں موجود ایرانین حکام کے جو اہل خانہ یا کوئی پڑھائی لکھائی کرنے بچے گئے ہیں، جو حکمران ہیں ایران کے، ان کے داخلے اور ان کی وہاں پہ رہائش کے اوپر بھی امریکہ حرکت میں آ گیا کہ یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ان کو بھی ہم باہر نکال دیں گے۔ یہ ہے اس کی صورتحال۔ آگے چلتے ہیں، جو 7 آپشنز ہیں پہلے وہ مجھ سے سن لیں۔ بی بی سی یہ سمجھتا ہے کہ ایران پر جو حملے ہیں اس کے بعد وہاں نئی حکومت آئے گی یا وینزویلا ماڈل بنے گا۔ 7 ممکنہ نتائج کیا نکل سکتے ہیں امریکی حملے کی صورت میں۔ ایک یہ ہے کہ اگر امریکہ فضائی اور بحری طور پر درست حملے کرتا ہے، پاسداران انقلاب کے فوجی اڈے یا اس کے تحت نیم جو فوجی دستے ہیں وہ ان کی رینج میں آ جاتے ہیں، حکومت پہلے ہی کمزور ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کے بعد جمہوریت کی طرف ایران آ جائے۔ ایک ان کی پیشن گوئی یہ ہے جو کہ مجھے ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ نمبر 2 کہ ہو سکتا ہے حکومت بچ جائے، امریکہ اگر تیز کارروائیاں مسلسل جاری نہیں رکھتا تو ایران سسٹین کر سکتا ہے۔ پچھلی جنگ میں بھی وہ 12-13 دن سسٹین کیا انہوں نے۔ تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ حکومت تو بچ جائے لیکن اس حملے کے بعد ان کی پالیسیوں میں نرمی آ جائے اور کسی حد تک وہ لفٹ جائیں گے، تھوڑے بینڈ ہو جائیں گے۔ نمبر 3 کہ حکومت گر جاتی ہے، اس کی جگہ فوجی حکومت قائم ہو جاتی ہے، کہ لیٹ سے اس میں قیادت اڑا دی جاتی ہے، اللہ نہ کرے ایرانی عوام کے بڑے جذبات ہیں ان کے ساتھ، امت مسلمہ کے بڑے جذبات ہیں، تو اس صورت میں فوجی حکومت قائم ہو جائے، فوج منظر عام پر آ جائے، پاسداران انقلاب پہلے ہی بلیک لسٹ ہو گئے تو مرکزی فوج اپنی پوزیشن لے کے تو وہ آ جائے سلسلے میں۔ پھر یہ کہ نمبر 4 کہ سب نہیں ہوتا اور حملے کے بعد ایران اس کی فوج پڑوسی ممالک پر حملہ کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا 19 سے زائد بیسز ہیں آس پاس جہاں امریکی فوجی ہیں، 40 سے 50 ہزار ان کی اسٹرینتھ ہے، ان کی بیسز ہیں، قطر میں بھی تھیں جہاں لاسٹ ٹائم بھی ایران نے حملہ کیا۔ تو اس بات کو بی بی سی رپورٹ کرا کہ اس کے چانسز سب سے زیادہ ہیں کہ ایران جو ہے نا وہ اس کے ٹریگر اس انگلی کے نیچے ہے،
وہ چاہے تو پڑوسی ممالک پر امریکی اڈوں پر نشانہ بنا کے پورے خطے کو اس آگ میں دھکیل سکتا ہے کہ دنیا کو وقت پڑ جائے. یہ پوٹینشیل اس کے اندر ہے, دنیا اس کو ادراک کر رہی ہے. ایران جوابی کارروائی میں خلیج میں بارودی سرنگیں بچھا دے. یہ پانچویں اور خطرناک ترین آپشن ہے کہ جو میں نے بتایا عالمی تجارت یہاں سے گزرتی ہے آبِ ہرمز میں, اور عراق جنگ میں جب 1980 سے 88 کے دوران یہ معاملہ ہوا تھا, تو میں عرض کروں کہ ایران نے واقعتاً یہ جو بحری راستے تھے ان میں بارودی سرنگیں بچھائی تھیں, اور برطانوی بحریہ کے کچھ لوگ بعد میں آئے جنہوں نے اسے کلین اپ کیا تھا, صفایا کیا تھا, ہٹایا تھا, ورنہ ٹریفک یہاں پہ معطل ہو گئی تھی. تو اس کے چانسز بھی موجود ہیں, ایران اس کو کرنے کا متحمل ہے, کر سکتا ہے. نمبر 6, ایران جوابی کارروائی میں جو جنگی امریکی جہاز ابراہیم لنکن جس کا بڑا ہم چرچا سن رہے ہیں اس کو ٹارگٹ کرے, اور جو میں نے کہا غول کے غول وہاں پہ ڈرون بھیجے, میزائل سٹرائک کرے جیسے اسرائیل پہ کیے گئے تھے, تو اس صورت میں اگر امریکی جنگی جہاز کا ایک عرشہ یا ایک کونا بھی تباہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. وہ جو امریکی مائٹ ہے وہ بڑی بری طرح سے ڈیمیج ہو جائے گی. نمبر 7, حکومت گر جائے اور افراتفری پھیل جائے. یہ بی بی سی کی ہے کہ اگر یہ 7 آپشن میں 7ویں بات یہ ہے کہ لیٹ سے سب تختہ الٹ جاتا ہے اور حملے امریکہ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں وہاں افراتفری پھیل جائے, کیوس آ جائے, اور پھر انٹرنیشنل قوتیں جو ہے موقع مل جائے کہ وہ خود اپنی مرضی سے آ کے کوئی سیٹ اپ بنا سکیں. اب اس میں ابھی تک جو مذاکرات کی کہانی میں نے پہلے بیان کی نا کہ طیارہ اڑا تو لگا, میڈیا قیاس رائیں کرتا ہے, میڈیا نے یہ بھی قیاس رائیں کی کہ امریکی اسپیشل ڈیلٹا فورسز کے لوگ آذربائیجان آ گئے ہیں. تو آذربائیجان کی نیوز ایجنسیز کو میں نے چیک کیا, انہوں نے ڈینائی کیا, انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے. اور آذربائیجان نے بھی انکار کیا کہ ہماری زمین ہو یا فضا ہو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. قطر نے اور یو اے ای نے اور سعودی عرب نے, معاف کیجیے گا, قطر نے, یو اے ای اور سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ ہماری حدود آپ استعمال نہیں کر سکتے. پیرلل ہو کیا رہا ہے, ترکی نے لے لیا لیڈ. ترکی کے وزیر خارجہ مسلسل رابطے میں ہیں. وہ جو جہاز اڑا تھا اس میں ایرانی صدر نہیں تھے, ایرانی وزیر خارجہ تھے جو پہنچے تھے استنبول. وہاں پہ وہ ترک حکام کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے تھے, اور ترکیہ کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوان, ان کی کل خواہش تھی کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں تو میں ویڈیو کال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو, ایرانی صدر کو لوں اور بات کر سکیں. لیکن پھر ترک میڈیا نے رپورٹ کیا کہ حالات ایسے نہیں ہیں, کہ کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نا ٹرمپ کی, میری بات مانو گے تو بات ہوگی. ایران کہتا ہے نہیں, ہمارے جو حق ہے بنیادی وہ ختم آپ نہ کریں. جو پیسفل نیوکلیئر انریچمنٹ ہے یورینیم کی, جس حد تک کی اجازت ہے وہ ہمیں کرنے دیں, ہتھیار ہم نہیں بناتے. اس کے بغیر یہ کہ ہم مکمل اس کو صفایا کر دیں یہ تو بارے میں نہیں ہے, کیونکہ ایران کو نظر آ رہا ہے جن ممالک کے پاس یہ قوت نہیں ہے اس کے ساتھ دنیا کیا کرتی ہے. وینزویلا دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, ہم کیوں بچے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو ایرانیوں کو پتہ ہے کہ یہ وحش ہے جو ہمارے پاس, جب تک خطرہ ہے دنیا کے اوپر تب تک شاید وہ ہماری بات سنیں. اگر ہم نے یہ ختم کر دی تو ملیا میٹ کر دیں گے. تو ہوا یہ کہ ترکیہ اس میں بڑی سنجیدگی سے لیڈ لے رہا ہے, کیونکہ یورپی اس کا نیٹو کا حصہ بھی ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. تو ترکیہ خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے. یہی نہیں بلکہ جو ایرانین صدر ہیں ان کی شیخ محمد بن زیاد ال نہیان جو ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی گفتگو ہوئی ہے, فارن منسٹر جو سعودی عرب کے ہیں وہ واشنگٹن گئے تھے, ان کی بھی کوششیں ہیں کہ مذاکرات ہو سکیں. اس بیچ میں قطری حکام جو ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں, اور جو ایران کے ذمہ دار آفیشلز ہیں, کیونکہ خبر یہ آئی کہ شاید ایران ولنگ ہو گیا ہے کہ وہ امریکی حکام سے ملے, کسی اور سرزمین پہ مل رہے. تو عباس عراقچی نے یہ تصدیق کی کہ نو میٹنگ پلانڈ ود یو ایس آفیشلز, کسی کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات طے ہے ہی نہیں ہے. البتہ ترکیہ کے فارن منسٹر انگیجمنٹ کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں. اس میں برطانیہ کی انٹری بھی ہوتی ہے. برطانیہ اور یو ایس کے تعلقات اپنی جگہ, اور وہ چین کی طرف گیا وہ اپنی جگہ, لیکن جب مفاد آتا ہے ایران کے اوپر تو یہ سب ایک ہوتے ہیں. مثلاً جو کائر سٹارمر ہے ان کا پرائم منسٹر یو کے کا, اس نے کہا جی ایران کو نا ویپن ختم کرنے ہوں گے, یہ نیوکلیئر والی کہانی بالکل ختم کرنی ہوگی. اس سے ایک سوال پوچھا گیا, اسے پوچھا گیا ول یو سپورٹ یو ایس اسٹرائک آن ایران, ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا آپ اس کی حمایت کریں گے؟ اس کا جواب بڑا معنی خیز ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں. کہتا ہے آئی ایم سیئنگ وی سپورٹ دی گول اینڈ وی آر ٹاکنگ ٹو ایلائز اباؤٹ ہاؤ وی گیٹ تھرو اٹ اور ہاؤ کین وی اچیو آر گولس. کہ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں, ہمارا توجہ اور فوکس اپنے گول کا حصول, اپنے مقصد کا حصول, اور وہ کیا اوپر بیان کر چکا ہے کہ ایران کو ہم نے یہ جو ایٹمی معاملات اس کے قریب نہیں پھٹکنے دینا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایرانین جو ہائی الرٹ انہوں نے اپنے ملک میں جاری کر دی ہے پریپریشن کے حوالے سے, اور کہا ہے کہ ملٹری ریڈی ہے, کسی بھی جنگ کی صورت میں جواب دیا جائے گا اور بھرپور دیا جائے گا. جون سے زیادہ بڑا اور بدترین جواب ہم دینے کو تیار بیٹھے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے بات ہو سکے. انہوں نے تھریٹ کیا ہے یو ایس بیسز کو بیسیکلی, بٹ یہاں پہ سینیریو اب یہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو ماحول اس خطے میں امریکہ نے
10 جہازوں کی صورت میں، ابراہیم لنکن کی صورت میں، ایئر بیسز میں جہازوں کو ایکٹیویٹ کرنے کی صورت میں برپا کیا ہے، اور مختلف ممالک کنفیوز ہیں کہ ایئر اسپیس کب بند کرنی ہے. تو ایک خیال یہ تھا، میری اگلے دن 2-4 کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی جو امریکہ کو سمجھتے ہیں، نام ممکن نہیں لے سکتے، ظاہری بات اجازت نہیں. انہوں نے کہا کہ یوزلی تو ٹرمپ ایسی دھمکیاں اس لیے دیتا ہے کہ مذاکرات کر لو، حملہ نہیں کرتا. لیکن اس سے پہلے جو 12 روز کی جنگ تھی وہاں بھی یہ صورتحال تھی. تو پنگا کرنے کے کی جو اثرات ہیں وہ زیادہ مجھے گہرے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.